کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج ہم بات کرنے لگے ہیں اپنے پروفیشن کے حوالے سے، اور جو دوست جو ہیں ابھی نیو کمرز ہیں ان کے حوالے سے یہ میں ویڈیو ان کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے بھی، ان دوستوں کے لیے بھی جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، جن کا انٹرسٹ ہے کہ وہ ایڈوکیٹ بنے. اور ایڈوکیٹ جو ہے وہ کامیاب کیسے بنا جا سکتا ہے، ایک وکیل کیسے کامیاب بن سکتا ہے، یہ میں نے اپنے 15-16 سالہ ایکسپیرینس میں جو باتیں سیکھی ہیں چیدہ وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اور یہ تقریباً 20 پوائنٹس ایسے ہیں جن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ایک کامیاب وکیل جو ہے وہ بنا جا سکتا ہے. اور اس میں کوئی ہیزیٹیشن والی بات نہیں ہوتی کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ لائل ہو کے جب چلیں گے اور ان باتوں کا خیال اگر رکھیں گے تو آپ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی ہرڈل بھی آپ کے سامنے نہیں آ سکتی کہ آپ کو کوئی کامیاب وکیل بننے سے روک سکے. اس میں بہت زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا. ایک آئی ول کم ٹو مائی پوائنٹ، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک کامیاب وکیل کیسے بنا جا سکتا ہے. اب نیو کمرز کے لیے میں بتاتا چلوں، یا جو دوست جو ہیں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، پہلا تو یہ کہ اگر تو وہ LLB کی ڈگری پاس کر چکے ہیں تو ان کو پھر پراپر یونیفارم کے اندر لائسنس حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا کام پراپر یونیفارم کے اندر جو ہے وہ کورٹس میں آنا چاہیے. فرام ویری فرسٹ ڈے ان کو چاہیے کہ عدالت میں آئیں پورے یونیفارم کے ساتھ. پھر جب آپ پریکٹس میں آتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ کام جو ہے وہ کیسے آئے گا، کام میں کیسے سیکھ سکتا ہوں. تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ اگر تو آپ جو ہے کسی اچھے سینئر کے ساتھ کام سیکھنے کی غرض سے، اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ میں نے کامیاب وکیل بننا ہے، تو کوشش کریں کہ کسی سینئر کو جوائن کریں، لازمی جوائن کریں. چاہے آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، سول میں ہے، فوجداری میں ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں ہے، ٹیکس میں ہے، بینکنگ میں ہے، کنزیومر میں ہے، لیبر میں ہے، کسی بھی آسپیکٹ میں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ اس فیلڈ کے جو سینئر ہوتے ہیں ان کو آپ جوائن کریں. ان سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. ان سے اگر آپ ان کو جسٹ جوائن کر لیں گے، ایک دوسرا سائملٹینیسلی آپ کو یہ بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ رش آف دا ورک چونکہ ہوتا ہے، آپ کو پھر کام کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، اس وجہ سے بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اب سیکھنا انسان نے خود ہوتا ہے. انسان جب کسی سینئر کے ساتھ بھی اگر جاتا ہے تو سینئر نے فوری طور پہ اس کو سکھا نہیں سکتا. وہ آہستہ آہستہ جو وہ ورک جو ہے وہ اپنی لائلٹی کے ساتھ کرتا جائے گا تو جونیئر جو ہے وہ سیکھتا جائے گا. اب جونیئرز کو کیا کرنا چاہیے، میں اس طرف آتا ہوں کہ جب اگر وہ کسی سینئر کو جوائن کر لیتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ بھی آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے ان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ کہ میں نے بتایا جیسا کہ یونیفارم پراپر ہونا چاہیے، پھر کنسسٹنسی اور ٹائم کے ساتھ کورٹ کے اندر آنا. اپنے کیس سے پہلے کم از کم 10 سے 15 منٹ پہلے جو ہے آپ کا وہاں پہ پریزنٹ ہونا بہت ضروری ہے. چاہے وہ کسی بیل میٹر میں ہے، چاہے آپ کا کسی دعوے کے میٹر میں ہے، تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ جو ہے وہ اپنے پروسیڈنگ سے 10 سے 15 منٹ پہلے جو ہے وہ وہاں پہ آئیں. اور جو دوسری بات میں نے اس میں کہی، کنسسٹنسی، چاہے کچھ بھی ہو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روز جو ہے وہ عدالت کے اندر آئیں. پریکٹسنگ لائر جو ہے وہ پروفیشنل لائر جو ہیں وہ عدالتوں میں آتے ہیں اور آنا بھی چاہیے. ان کو یہ نہیں کہ اگر کوئی ان کا کیس نہیں لگا ہوا یا کام جو ہے وہ اگر ان کی جس لا فرم میں وہ ہیں اور وہاں پہ اگر کام نہیں ہے تو کورٹس کے اندر کم آئیں. ایسا نہیں، آپ روز جو ہے انہیں عدالتوں میں آنا چاہیے اور ٹائملی جو ہے کو اپنے کیسز کے اندر یہاں پہ پریزنٹ ہونا چاہیے. نیکسٹ آ جاتا ہے جو کہ بہت اہم ہے
ایک پوائنٹ وہ یہ کہ اپنے سینئرز کو اوبے کریں، سینئرز جیسا کہتے ہیں ویسا کریں. کچھ معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کی مانتے ہوئے وہاں پہ کچھ باتیں جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسی ہوں کہ جو کہ آپ کے سینئر کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس سے کوئی متصادم نہ ہوں، اس کو کنٹراڈکٹ نہ کرتی ہوں، کیونکہ سینئرز بیٹر نوز کہ وہ کیسے، کس ذہن سے یا کیسی بات انہوں نے سوچ کے آپ کو اس کیس میں بھیجا ہوتا ہے. تو دیٹس وائی آپ کو اپنے سینئرز کا جو ہے وہ ادب کرتے ہوئے ان کی باتوں کو اوبے کرنا چاہیے. نیکسٹ، آپ کو جب کوئی کیس جو ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے، کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے یا آپ کے سینئر آپ کو کوئی کیس ہینڈ اوور کرتے ہیں، تو آپ نے اس میں کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس کیس کی جو پلیڈنگ ہے وہ خود تیار کرنی ہے. آپ نے اس کے جو فیکٹس ہیں وہ کوشش کرنے ہیں خود تیار کریں. اس کے اندر اپنے سینئر سے پوچھ کے لا جو آپ نے ریکمینڈ کرنا ہے وہ بھی آپ بیچ میں مینشن کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیڈنگ آپ خود تیار کریں، چاہے وہ فیکچوئل فیکٹس اس میں لکھنے ہوں، چاہے آپ نے لا اس کے اندر لکھنا ہو، آپ خود تیار کریں. یہ جو ہم اسٹینوز کے پاس چلے جاتے ہیں اور انہیں جا کے صرف ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ تیار کر دیں، ہم جو ہے آپ سے کچھ دیر بعد آ کے وہ دعویٰ لے لیں گے یا پٹیشن کی کاپی لے لیں گے، دیٹس ناٹ وے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ جو بھی ہمارے دوست آنے والے ہیں ان کے لیے میں خصوصی طور پہ میسیج دے رہا ہوں کہ پلیڈنگز خود تیار کیا کریں. یا اگر آپ نے اسٹینو کے پاس سے بھی کروانی ہے تو آپ اپنا رف بریف پہلے تیار کریں، جو آپ نے اپنے ذہن میں فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچا ہے، سمجھا ہے، اس کو پہلے آپ اپنے ہینڈ رائٹنگ میں لکھ لیں رفلی. آفٹر دیٹ آپ اسٹینو سے جو ہے وہ ٹائپنگ کروائیں تاکہ آپ کا وقت بچ سکے. اب اس کے آگے جب آپ پلیڈنگ لکھ لیتے ہیں خود، چاہے آپ لکھیں یا اسٹینو سے آپ خود اس کے پاس بیٹھ کے لکھوائیں، تو پھر نیکسٹ اس کی پروسیڈنگ یہ آتی ہے کہ کیس کو کمپائل کیسے کرنا ہے، مطلب اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس لگانے ہیں وہ کس طرح لگانے ہیں، اس کے ساتھ جو کوڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، مطلب جو ریلائنس لسٹ ہوتی ہے، فر طلبانہ ہوتا ہے، نوٹسز ہوتے ہیں، وہ کیسے ساتھ انیکس کرنے ہیں. تو اس کی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس جو آپ کو کلائنٹ نے دیے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے پراپرلی پلینٹ کے اندر، پٹیشن کے اندر آپ نے ساتھ انیکس کرنا ہوتا ہے. ود فلیگس کریں، ان کو فلیگس لگائیں، باقاعدہ پیج نمبرنگ کریں. چاہے آپ سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر رہے ہیں، چاہے آپ بیل پٹیشن دائر کر رہے ہیں، چاہے آپ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی صورت ہو، آپ کو پراپر اپنی پلیڈنگ کو، اپنے پلینٹ کو، اپنی پٹیشن کو پیج نمبرنگ کرنی چاہیے، فلیگ لگانے چاہیے. پلس اس میں جو کورٹ کے اندر جو کورٹ پیپرز ہوتے ہیں، فرد طلبانہ جسے ہم بولتے ہیں اور جسے ہم ریلائنس لسٹ بولتے ہیں، وہ آپ نے فہرست انحصار جسے بولتے ہیں وہ آپ نے پراپر فل کر کے، اس چیز کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. جب آپ کوئی دعویٰ دائر کریں سول کا، فیملی کا، گارڈین کا، تو اس کے اوپر ریلائنس لسٹ جو ہوتی ہے نا، سول میٹر میں بتا رہا ہوں، تو آپ نے اس کی ہر ایک چیز کو فہرست انحصار پہ، ریلائنس لسٹ پہ لازمی مینشن کرنا ہے. اگر آپ اس کو وہاں پہ اوور لک کر جاتے ہیں تو کل کو اس کے خطرناک نتائج جو ہے وہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی سے آپ کے کلائنٹ کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا اس پوائنٹ کو کبھی مت بھولیے گا. جب آپ دعویٰ دائر کر رہے ہوں تو ریلائنس لسٹ جو ہے وہ ساتھ لازمی لگائیں. اگر مناسب ہو تو لسٹ آف وٹنس بھی اسی ٹائم لگا دیں. اگر وہ نہیں بھی موجود تو ریلائنس لسٹ کے اندر جو ڈاکومنٹس آپ نے پرووائڈ کیے ہیں ساتھ یا مستقبل میں کبھی کرنے ہیں تو ان کا بالخصوص جو ہے ذکر لازمی کیا کریں. پھر جب آپ ان کو پراپر پیج نمبرنگ کر کے، فلیگ لگا کے کمپائل کر لیتے ہیں، فوٹو کاپیز کروا لیتے ہیں، آفٹر دیٹ آپ پاور آف اٹارنی کو بھی فل کر کے آپ جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں. اگر آپ بیل پٹیشن ہے تو اسی طرح آپ نے اس میں صرف یہ ہے کہ جو ریلائنس لسٹ ہے اور فرد پتہ دس دیٹ وہ نہیں لگتا، لیکن فوجداری میں بھی اسی طرح آپ نے پٹیشن پلس ڈاکومنٹس ود فلیگ اور پیج نمبرنگ کر کے.
جب آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اچھی ہوگی تو آپ ایک کل کو آپ اسی چیز کو مینٹین رکھتے ہوئے مستقبل میں بھی آپ جو کام کریں گے وہ پراپر پیج نمبرنگ کے ساتھ فلیگ کے ساتھ آپ کریں گے، اور یہی چیز آپ کی پہچان بنتی جائے گی۔ آفٹر دیٹ آپ نے جب دعویٰ دائر کر دیا یا آپ نے بیل پٹیشن دائر کر دی تو آپ کو نیکسٹ آپ کے ساتھ جو کلرک ہوتے ہیں کوشش یہ کریں کہ کلرک آپ کے ساتھ صرف فائل پکڑنے کی حد تک ہو۔ ویسے تو فائلز بھی خود پکڑیں، لیکن اگر آپ کے کوئی کلرک ہیں تو آپ جو ہے وہ ان کو فائل چلیں ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ان کی جو پروسیڈنگز ہیں کیس کی، اب دعویٰ ہے یا بیل پٹیشن ہے، جب آپ نے دائر کر دی متعلقہ کورٹ میں جب چلے گی، نیکسٹ کوئی بھی جو آرڈر ہوتا ہے اس آرڈر کو لازمی پڑھیں۔ جب آپ کورٹ میں آتے ہیں اس کے بعد دعویٰ دائر کرنے کے بعد پٹیشن دائر کرنے کے بعد ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر آپ آرڈر کو لازمی پڑھیں، اس کی پروسیڈنگ کے اندر لازمی آپ جائیں۔ اگر سول میٹر ہے تو ادھر اگر نوٹسز کے آرڈر ہوئے ہیں تو نوٹسز آپ نے کروانے ہیں، جو فرد طلبانہ آپ نے سبمٹ کروانا ہے اس کو خود لکھیں، اس کو خود آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ سے لکھے جانے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے، کسی سے کل کو آپ کو پوچھنا نہ پڑے۔ یہ تھا سول میٹرز میں۔ کرمنل میں تو جسٹ آپ نے جو آرڈرز ہیں ان کو فالو اپ رکھنا ہے، ان کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ سول میں پھر آپ نے نیکسٹ پروسیڈنگ آتی ہے، جواب دعویٰ جب آ جاتا ہے دوسری طرف سے تو آپ اور بحث ہو جاتی ہے انٹرم اپلیکیشن پہ، تو یہ ایک دوسرا اہم پوائنٹ ہوتا ہے سول پروسیڈنگ کے اندر۔ جب انٹرم اپلیکیشن کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ایشو فریم ہوتے ہیں۔ ایشو فریم کے اندر ایک لازمی بات لکھی جاتی ہے کہ لسٹ آف وٹنسز بوتھ دا پارٹیز ہیو ٹو بی سبمٹڈ ود ان 7 days۔ یہ 7 دن کی جو بات ہے یہ آپ نے لازمی طور پہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ جو نیو ویورز ہیں، جو نئے ایسوسیٹس ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پوائنٹ یہ اس طرح کا ہوتا ہے سول کے اندر، جو کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں آپ نے 7 دن کے اندر چاہے آپ پلینٹیو سائڈ سے ہیں چاہے آپ ڈیفینڈنٹ سائڈ سے ہیں، تو آپ نے 7 دن کے اندر لازمی لسٹ آف وٹنس جمع کروانی ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ ان پوائنٹس کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ پھر آپ نے جو اس کے بعد پروسیڈنگ ہوگی اس کا میں نے مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ہر ڈیٹ کے اوپر لازمی خود جانا ہے، کلرک کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا۔ آفٹر دیٹ آپ نے فارمل جو گفتگو ہے آپ کی فارمل طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے، ارریلیونٹ یا بہت زیادہ ارریلیونٹ گفتگو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ کورٹ میں جب آتے ہیں، کورٹ پریمیسز میں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہیں، تو فارمل گفتگو کریں۔ پھر آپ نے ایک چیز کا سب سے زیادہ خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی کوئی کیس دائر کریں، چاہے وہ سول کا ہے، فوجداری کا ہے، بینکنگ کا ہے، لیبر کا ہے، ریونیو کا ہے، کسی بھی آسپیکٹ میں، کسی بھی کارنر کا ہے، آپ نے کیس جو ہے وہ سچ کی بنیاد پہ جو کیسز ہوں ان کو دائر کریں۔ کوئی نیگیٹو یا انلیگل کیس دائر نہ کریں۔ یہ آپ کے اندر سب سے بڑی خاصیت ہونی چاہیے کہ آپ انلیگل ورک کو ڈینائی کر دیں، آپ نے نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں کرنا، یہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے۔ لہٰذا ایک کامیاب وکیل کے لیے یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو سچے کیسز ہیں، جو ٹروتھ کی بیس پہ ہیں، کیونکہ جب ڈاکومنٹ سامنے آتے ہیں، جب کلائنٹ آپ کو بات بتا رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نئے ہیں تو آپ کو چاہے وہ انلیگل کیس کرنے کے لیے بھی کہے تو آپ جو ہے وہ کہیں جی ٹھیک ہے جی میں کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ ایک کامیاب وکیل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سوشل ہو، اپنے علاقے کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے جو جتنا بھی حلقہ احباب ہے اس کے ساتھ میل جول اس کا ہونا چاہیے پازیٹیو فیکٹر کے ساتھ۔ پھر نیکسٹ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ایڈوکیٹ بن گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی اس پہچان کا غلط استعمال کریں یا اس کا آپ یہ کہیں کہ دوسرے انسان کو انسان نہ سمجھے۔ آپ نے اسی طرح بیہیو کرنا ہے جسٹ لائک نارمل پیپل۔
آپ نے اس کا ناجائز فائدہ بالکل نہیں اٹھانا، خاص طور پہ اپنے علاقے میں، اپنے رشتہ داروں میں، ریلیٹیوز میں۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ شائستگی کے ساتھ پیش آئیں۔ کوئی مطلب اگر غلط بھی کہہ رہا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اوائڈ کریں ٹل دیٹ، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ پھر لاسٹلی میں ایک آپ کو اپنی طرف سے ایک رائے دینا چاہوں گا، ایک اپنی اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے، کہ یہاں پہ جو ہمارا یہ جو پروفیشن ہے، اسے ولیوں کا پروفیشن بھی کہا جاتا ہے، اللہ توکل یہ ہوتا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب آپ نیک نیتی کے ساتھ اپنے کلائنٹ کا جو کام ہے وہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی لائلٹی کے ساتھ کرتے ہیں، ڈسپلن ہو کے کورٹس میں آتے ہیں، اپنے کام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور آپ کا فوکس جو ہے وہ آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے فنڈ جو رائٹس ہیں ان کو پریزرو کرنا ہے۔ وہ آپ اپنی لائلٹی کے ساتھ اپنا پراپر پریزنٹیشن، جو میں نے آپ کو جس طرح تھوڑی سی تفصیلاً بتایا، اس کی پریزنٹیشن کے ساتھ عدالت میں جب جاتے ہیں، عدالت میں آپ آرگومنٹس کریں، آپ کا کام جو ہے وہ آرگومنٹس تک ہونا چاہیے، قانونی جو ریفرنسز ہیں وہ آپ کورٹ میں دیں، کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، جو بھی کرے وہ اس سے آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، آپ نے صرف نیک نیتی کے ساتھ پراپر پروسیڈنگز جو ہے وہ کرتے جانا ہے، اور کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو پراپر تھوڑا سا ٹائم دیں، اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ جسٹ لائک اے پیشنٹ دیٹ پیپل، اور وہ اپنے مسائل سے پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں، تو وہ جس طرح ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم اپنی پوری بیماری بتاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں رپلائی اس طرح کا کرے، سیٹسفیکٹری رپلائی کرے، اسی طرح یہ جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں تو انہیں بھی ہمیں سیٹسفیکٹری رپلائی کرنا چاہیے، ان کی سیٹسفیکشن ضروری ہے، ان کو سیٹسفائی کرنا چاہیے، اور جو قانونی دائرے میں یا جو آپ کو پتہ ہے کہ قانون میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ اپنے کلائنٹ کو لازمی بتائیں تاکہ وہ سیٹسفائی ہو سکے۔ یہ چند ٹپس ہیں، یہ چند باتیں ہیں، یہ چند گزارشات کہہ لیں آپ چاہے، ہمارے نئے آنے والے ایسوسیٹس کے لیے، اور جو لاء میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ ایک کامیاب وکیل کیسے بنا جا سکتا ہے۔ ایسا بالکل مت سوچیں کہ جب آپ نے لاء کر لیا، LLB کر لیا، تو آپ ویری فرسٹ ڈے جب عدالت میں جائیں گے تو آپ کو سارا کام آ جائے گا۔ اس کے لیے 2 سے 3 سال کا عرصہ، 2 سال کم از کم اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کر لیتے ہیں ٹھیک طرح کنسسٹنسی کے ساتھ، تو آپ آگے آنے والے وقت میں جتنی دیر آپ ایڈوکیٹ کے پروفیشن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو کہ تاحیات ایک وکیل جو ہے وہ تاحیات وکیل ہی رہتا ہے اور وکیل ہی ہوتا ہے، تو اس کا آنے والا جو وقت ہے، یہ اگر ان تمام باتوں پہ آپ عمل درآمد کر لیتے ہیں تو آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کا بہت ہی اچھا گزر سکتا ہے، آپ ایک انڈیپینڈنٹ اچھے لائر بن سکتے ہیں، اور کسی سے پھر آپ کو کل کو پوچھنے کی یا کسی بات کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ آپ نے اب کہیں جو ہے وہ آپ کو کسی چیز کا ابہام رہ گیا ہے، یا کسی چیز میں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو کورٹ پروسیڈنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر فوکس رکھنا ضروری ہے۔ ایک جو آؤٹ سائڈر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وکیل، چونکہ میں نے اپنی بقیہ ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے کہ بریو ہوتا ہے، چونکہ وکیل ایک انکریجمنٹ اس میں زیادہ ہوتی ہے، اسپیکنگ پاور زیادہ ہوتی ہے، تو اپنے علم کے لحاظ سے آپ کانفیڈنٹ ضرور رہیں، اوور کانفیڈنٹ کبھی مت ہوئیے گا۔ ان گزارشات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی۔ نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔